الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثیب الزانی والمفارق لدینہ التارک الجماعہ رواہ البخاری۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ ایسا مسلمان یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اس بات کی دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی حکم دینے یا عبادت کرنے کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جو ان دو باتوں کی دل سے گواہی دے اس مسلمان کا خون بہانا کسی طور پر جائز نہیں ہے، حلال نہیں، الا باحدى ثلاث، سوائے تین باتوں کے، کہ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اگر پائی جائے کسی مسلمان کے اندر تو پھر اس کا خون بہانا جائز ہے۔ اور جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق جائز ہے۔ ہر کام کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو کسی مسلمان کا خون لینا یا اس کو کسی بات کی سزا دینا اس کا بھی ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے کے مطابق پھر اس کا خون بہانا جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ تین باتیں۔ پہلی بات ہے النفس بالنفس، کسی انسان کو انسان کے بدلے میں قتل کرنا، کہ اس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا ہے، قصاص میں قتل کرنا، قرآن کا صاف حکم ہے النفس بالنفس، کہ ایک قاتل کو اس مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قصاص کیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا اس کا۔ والثیب الزانی، اور وہ شادی شدہ جس پہ بدکاری ثابت ہو جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو پھر اس کے لیے 100 کوڑے ہیں جس طرح قرآن میں ذکر ہیں، لیکن اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس پر گواہوں یا اعتراف اقرار کی وجہ سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سنسار کیا جائے۔ سنسار کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں، دردناک طریقے سے اس کو قتل کیا جائے، اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جمع کیے جائیں تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں، اور پھر کسی کی چادر اور چاردیواری اور کسی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالنے کا سوچ بھی نہ سکے، اور معاشرے میں امن قائم ہوں، حیا کی باتیں ہوں، اور بے حیائی کی چال چلنے والے وہ اپنے ارادوں میں ناکام ہوں، اور لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، نسب محفوظ ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ دوسری بات۔ والمفارق لدینہ، اور تیسرا وہ شخص جو اپنے دین سے الگ ہو جائے، جس طرح دوسری حدیث میں بخاری میں ہے کہ وہ اپنے دین کو بدل لے، ایمان کے بعد پھر کفر اختیار کر لے۔ التارک الجماع، اور دین کو تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت جس راستے پر جا رہی ہو، سواد اعظم جس کو کہتے ہیں، مسلمانوں کا جو راستہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے، اسی راستے پر جانے کے بجائے وہ کوئی اپنا الگ راستہ اختیار کر لے، جو عام مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ ہو۔
اور الگ راستہ اختیار کرنے کے دو مفہوم ہے، یا تو یہ ہے کہ وہ دین کو چھوڑ دے، اور یا یہ کہ وہ کوئی جتھا بنائے اور مسلمانوں کی اجتماعیت پر حملہ آور ہو، جس کو محاربہ کہتے ہیں۔ محاربہ کا معنی یہی ہے کہ وہ کوئی جتھا بنا دے اور اس جتھے کی بنیاد پر وہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دے، بغاوت کر دے۔ تو اس کے بھی اپنے پھر اصول ہیں، اپنا ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو جتھا بنانے والے ہیں اور جو اسلامی حکومت پر مسلح طور پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اس فکر پر یا اپنے اس تجویز پر یا اپنے اس عمل پر کہاں تک وہ عملی قدم اٹھاتے ہیں، کہاں تک اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، اور کب آپ ان کو گرفتار کرتے ہیں، گرفتار کرنے سے پہلے کیا صورتحال ہوگی اور گرفتار کرنے کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی، اگر وہ خود ہتھیار ڈال دے تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں جس طرح قرآن مجید میں ہے، آیت المحاربہ میں، آیت المحاربہ سورہ المائدہ آیت نمبر 33 میں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو اس کی سزا یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ وہ دردناک طریقے سے قتل کیے جائیں، یا ان کو پھانسی دی جائے، ان کو سولی پر چڑھایا جائے، سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پاؤں عدل بدل کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا وہ زمین سے بے دخل کیے جائیں، جلا وطن کیے جائیں، یا جیل میں ڈالے جائیں۔ تو یہ اس کے مختلف پھر تفصیلات ہیں قرآن مجید کی، اس سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں اس کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ 3 باتیں حدیث کے اندر ایسی ہیں کہ جن باتوں کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہانا جائز ہے۔ اس میں پہلی بات اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ دم امرئ مسلم، اسلام صرف اسلام کا دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو گواہی دے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی خدائی کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی معبود برحق ہونے کی گواہی، اس کے الہ اور رب ہونے کی گواہی، وانی رسول اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی سے بھی آدمی مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے۔ جس طرح ہمارے ہاں اس دور کے اندر بعض لوگوں کو یہ خبط پڑ گیا ہے، ان کے دماغ کے اندر یہ پتہ نہیں کیا کوئی کیڑا پڑ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہاں کے جو یہود تھے اور جو عیسائی تھے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار کرتے تھے، باقی اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انہوں نے انکار کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لڑائیاں کی، عیسائیوں سے بھی اور یہودیوں کے ساتھ۔ سابئین جس کو کہتے ہیں سابئین، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ آپ ساری تفسیریں اٹھائیں، ان میں بھی یہی ہے کہ جو سابئین ہیں، سابی لوگ تھے، وہ بھی لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ پھر کیا بات ہوئی کہ بھئی جو لا الہ الا اللہ کہے اور محمد رسول اللہ نہ، تو پھر وہ اسلام کون سے اسلام کی بات؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کو کیسے مانیں گے؟ قرآن کو نہیں مانیں گے تو پھر کیسے اسلام کی بات ہوگی؟ ہاں؟ منکر حدیث اسلام سے خارج ہیں، بالکل۔ منکر حدیث اسلام سے کیسے خارج ہیں؟
وہ جو حدیث کو بطور حجت نہیں مانتے تو وہ قرآن کو نہیں مانتے. جو حدیث کو حجت نہیں مانتے وہ قرآن کو کیسے مانتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر کو پھر کیسے مانے؟ حدیث کو وہ حجت نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو بحیثیت حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت حدیث کے، تو پھر پیغمبر کے ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ اب آپ پیغمبر کو الگ کر دیں قرآن سے تو قرآن میں آپ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، آخرت، یہ باتیں کہاں سے سیکھیں گے پھر؟ اور ان پر عمل کہاں سے سیکھیں گے؟ ایک حدیث کے بارے میں کسی فنی بحث کی وجہ سے، کسی فنی دلیل کی وجہ سے، حدیث میں جو فنی بحثیں ہیں ان بحثوں کی وجہ سے اس کے معنی میں اختلاف تو دوسری بات ہے، وہ تو ساری امت میں ہے. لیکن امت بطور دلیل حدیث کو پیش کرتی ہے. جو بھی بحثیں کرتے ہیں، کسی ایک حدیث کی سند کے بارے میں بحثیں ہوں تو وہ دونوں جو فریق ہوتے ہیں معاملے کے، وہ حدیث کو بطور حجت پیش کرتے ہیں. لیکن دوسرے سے حدیث کو حجت ہی نہ مانے تو پھر وہ کیسے مسلمان رہ جائیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم اللہ کی کتاب کی بیان کی تبیین کر دو، اس کی وضاحت کر دو. تو وضاحت تو ہم بھی کرتے ہیں اور پیغمبر بھی کرتے ہیں، تو ہمارے اور پیغمبر کی وضاحت کے درمیان تو فرق ہے نا. اگر فرق نہیں ہے تو پھر وہ پیغمبر کیسے اور ہم غیر پیغمبر کیسے؟ فرق ہے. ان کی وضاحت بھی سند ہے، حجت ہے، وہ بھی ماخذ قانون ہے، سورس ہے، لا کا سورس ہے، سورس آف لا ہے، سورس آف شریعہ ہے، اصل ہے. ہماری تشریح جو ہے وہ سورس نہیں ہے، وہ اصل وہ حجت نہیں ہے. ایک عالم کی تشریح دوسرے عالم کی تشریح اس کے خلاف ہو سکتی ہے، اور اس بنیاد پر کسی عالم کی تشریح نہیں مانے گی کہ بس یہ عالم کی تشریح ہے تو بس جو بھی ہو تو یہ حق ہے. اس سے اختلاف دوسرا عالم کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی جو تشریح بتائی، روزے کی جو تشریح بتائی، حج کی جو وضاحت کی، جہاد کی جو وضاحت کی، حقوق العباد کی جو خاندانی نظام، کتنے مسائل ہیں حقوق العباد کے، تو ان کی جو وضاحت کی تو کس صحابی نے اس کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ کیا کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اختلاف کیا کہ چلو آپ تشریح تو کرتے ہیں لیکن آپ کی تشریح اور ہماری تشریح میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی تشریح کر رہے ہیں، ہم بھی تشریح کر رہے ہیں. ایسا کسی صحابی نے کہا تھا؟ یا آج 1400 سال تک کسی نے اس بات کو اسلام کے اندر اس کی گنجائش رکھی تھی؟ یہ تو آج لوگ یہ گنجائش پیدا اس لیے پیدا کر رہے ہیں تاکہ قرآن کو بچوں کا کھیل بنائے، نعوذ باللہ، کہ ہر ایک اس سے اپنا مطلب نکالنا شروع کر دے. ظاہر ہے کہ جب آپ پیغمبر کو چھوڑ جی کلاسوں میں استاد کیوں بٹھائے جاتے ہیں بھائی؟ بس آپ لوگوں کو صرف انگریزی سکھائیں اور باقی چھوڑیں ان کو. وہ میڈیکل بھی خود کے اپنے طور پر پڑھیں گے اور انجینئرنگ بھی اپنے طور پر پڑھیں گے اور ساری چیزیں اپنے طور پر پڑھیں گے. تو ہر علم کے لیے اور ہر بک کے لیے تو استاد ہونا چاہیے اور قرآن کے لیے نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ ایسا استاد جس کی تشریح معتبر ہو، اتھینٹک ہو، جس کو تشریح کا اصولی حق ہو، قانونی حق ہو، ورنہ پھر تو بازیچے اطفال بن جائے گا، پھر تو وہ بچوں کا کھیل بن جائے گا. بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی، آپ نے سوال کیا تو اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی. اسی حدیث میں جو باتیں ہیں وہ قابل توجہ ہیں، اس پہ توجہ دیں گے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام دعوے کا نام نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی خدائی اور رسول کی نبوت اور رسالت کی دل سے گواہی کا نام اسلام ہے. جو لوگ یہ گواہی نہیں دیتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ان کی بات حجت نہیں ہے تو پھر رسالت کی گواہی کا کیا مطلب ہوا؟ اور صرف اس حد تک مطلب ہوا کہ انہوں نے قرآن کو پہنچایا. تو قرآن پہنچانے کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تو نہیں تھی. پھر کسی جگہ پہ کتاب رکھی جاتی اور لوگوں کو کہا جاتا کہ جاؤ فلان غار میں فلان پتھر کے اوپر کتاب پڑھی ہے، اس کو کھولو، عربی جانتے ہو تو اس کا مطلب نکالو اور اس پہ عمل کرو، بس ٹھیک ہے. پھر کتاب پیغمبر کی کیا ضرورت تھی؟ تو قرآن مجید کی وہ تمام آیات جمع کریں اس نے تو اس سے ذہن صاف ہو جاتا ہے.
کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بتایا گیا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی بات ہے۔ اس میں جو اصل نقطہ ہے وہ خون مسلم کی حفاظت کی بات ہے کہ مسلمان کا خون قابل احترام ہے، مسلمان کا خون آپ کہیں گے کہ غیر مسلم کا خون بھی قابل احترام ہے، تو سوال یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے خون کا احترام ہوگا تو اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ کون اس لوگوں، عام انسانوں کے خون کے قابل احترام ہونے کا فیصلہ اور یہ ذمہ داری کس کے حوالے کی جائے گی؟ کوئی گروہ تو ہوگا، کچھ لوگ تو ہوں گے جن کو یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ بھائی پورے انسانوں کا خون قابل احترام ہے، تو سب سے پہلے تو ان کا خون قابل احترام ہونا چاہیے جو یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ آپ غیر مسلم کو کیسے یہ حق دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں سمجھتے؟ آپ کسی غیر مسلم کہہ رہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کا خون قابل احترام ہے، وہ کہے کہ کس نے کہا؟ آپ کہیں اللہ اور رسول نے کہتے میں تو اللہ اور رسول کو مانتا ہی نہیں، تو اس پہ عمل آگے کیسے کرے گا؟ اس سے کیا توقع ہے کہ وہ سارے انسانوں کا خون جو ہے نا وہ قابل احترام سمجھے گا؟ یہ بات اور یہ توقع تو آپ ان لوگوں سے کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیں، اس پہ عقیدہ رکھیں۔ تو پہلے تو آپ ایسے لوگ تیار کریں جو انسانی خون کا احترام اور ان کی قدر و قیمت تو سمجھیں اور اس کو مانے بھی۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ وہ گروہ، آپ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ دوسروں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ پہلے تو آپ کو ایک تحفظ ہونا چاہیے، آپ کو ایک منصب دیا جانا چاہیے، آپ کی ایک قانونی حیثیت ہونی چاہیے کہ آپ اس منصب، اس تحفظ اور اس قانونی حیثیت کی بنیاد پر پھر لوگوں، جو جج فیصلہ کرتا ہے تو اس کو یہ حیثیت دی جاتی ہے نا پہلے کہ وہ ایک بڑی کرسی پر بیٹھے اور لوگ نیچے بیٹھیں، اور پھر لوگ اپنی استدعا، اپنی فریاد، اپنے کیس، اپنی فریادیں اس کے سامنے رکھے اور اس کو مان لے کہ یہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ تو پہلے تو اس کو یہ حیثیت دے رہا آپ نے کسی جج کو وہ حیثیت، وہ منصب، وہ مقام، وہ عدالت میں وہ مقام دیا ہی نہیں ہے، اور آپ کہیں گے کہ آپ لوگوں کے فیصلے کریں، تو لوگ ان کے فیصلے کیسے مانیں؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ذمہ داری لی، تو ان کو ایک مقام عطا کیا، ان کو ایک منصب پر بٹھایا، ان کو ایک قانونی حیثیت دی اللہ تعالیٰ نے، ان کی بات کو بھی ایک قانونی حیثیت دی۔ وہی امت مسلمہ ہے۔ تو اگر امت مسلمہ خود آپس میں لڑ پڑے تو وہ دوسروں کے فیصلے خاک کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا ان کو اللہ کے نزدیک وہ قانونی حیثیت حاصل نہ ہوگی تو وہ کس حیثیت کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے کریں گے؟ تو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ کیا کسی دوسرے کے خون کی حفاظت ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی طرف دوسری نمبر پر بھی ہم آ جاتے ہیں، دوسری بات کی طرف بھی، کہ لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا، اس لیے کہ آپ ایک مسلمان کا خون بہائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پورے امن کو برباد کر دیں گے، پورے نظام کو برباد کر دیں گے۔ مثال کے طور پر بھری گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور گاڑی سپیڈ لے کر چل رہی ہے، اور آپ اس کے ڈرائیور کے سر پر گولی مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ چلتی گاڑی میں آپ کسی ڈرائیور کو گولی مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ ساری سواریوں کو برباد کرتے ہیں نا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھری گاڑی چلانے والے ڈرائیور کے سر پر گولی بھی ماریں اور پھر باقی سواریاں بھی بچ جائیں؟ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر باہر سے گولی آ جائے تو سواریوں میں ایک سواری مر جائے، وہ بھی غلط ہوگا، وہ بھی ظلم ہے، غلط ہے۔ لیکن اگر آپ ڈرائیور کو گولی مارتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ سارے یا جہاز اوپر وہ پرواز کر رہا ہے اور آپ اس کے انجن کو مار دیں یا اس پہ فائر کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ساری سواریوں کو برباد کرتے ہیں۔ یہی حالت ہے اس کی کہ لا یحل دم امرئ مسلم کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو قانونی ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ آپ دنیا کے اندر امن قائم کر دیں۔ اچھا، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر مسلمان کا خون جائز نہیں ہے
سوائے ان 3 باتوں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 باتیں مسلمان کے خون سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ یہ 3 باتیں جو ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بات کی بھی وائلیشن ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان جس نے اس 3 باتوں میں سے کسی ایک بات کی وائلیشن کی ہے اور اس قانون کو توڑا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس نے اپنے خون ناحق کو خون برحق کر دیا ہے، اس نے اپنے محفوظ، ٹھیک ہے، اور اپنے مامون ہونے کو خود اس نے ان دیواروں کو اور ان چھتوں کو خود اس نے ڈھا دیا ہے جو ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اصل میں وہ چیز ہے کیا؟ یہ 3 باتیں تو اس کی جزئیات ہیں، اصل میں وہ لفظ، وہ حقیقی چیز ہے کیا؟ وہ حقیقی چیز ہے حق۔ حق کہ جس حق نے، یعنی سادہ سا مطلب ہے اس کا کہ مسلمان کا خون بہانا حرام کر دیا ہے کس نے؟ حق نے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، مسلمان کا خون بہانے کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق وہ بالاتر چیز ہے جو مسلمان کے خون کی حفاظت کرتا ہے، مسلمان کے خون کی حفاظت کرتا ہے حق۔ اور اگر مسلمان خود اس حق کے اوپر وار کر دے، اسی حق کو وہ متاثر کر دے، ڈیمیج کر دے، اس میں سوراخ کر دے، اس دیوار کو کیا کر دے؟ ڈھا دے، اس حفاظتی جو دیوار ہے اس دیوار کو خود ہٹا دے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنا خون مباح کر دیا، اس لیے کہ اس نے دوسرے لوگوں کے خون کو مباح کرنے کا راستہ کھول دیا۔ ابھی جو میں نے آپ کو تشریح کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس قلعہ کے اندر وہ خود محفوظ تھا اور اسی لیے محفوظ تھا تاکہ وہ دوسروں کو حفاظت دے سکے، اس نے اس قلعے کی دیواریں ڈھا دی، تو قلعے کی دیواریں ڈھانے کے بعد وہ خود غیر محفوظ ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو اس کا خون غیر محفوظ ہونا چاہیے کہ بھئی تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، تم نے اس قلعے کی دیوار کیوں ڈھا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز جو ہے، جو زیادہ قابل احترام ہے، وہ انسانیت سے بھی اور انسان کے خون سے بھی بڑھ کر جو قابل احترام ہے وہ حق ہے۔ جس نے اس احترام کا سبق دیا، جس نے اس احترام کے لیے قانون دیا، جس نے اس احترام کی اہمیت بتا دی، وہ حق ہے۔ تو جو لوگ اپنے عمل یا اپنے کردار کی بنیاد پر اس حق کے خلاف ناحق کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گویا کہ سارے انسانوں کا حق چھین دیتے ہیں، ان کی زندگی کا حق وہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی جملہ ہے، میں پتہ نہیں کس انداز سے میں سمجھا رہا ہوں، اور پتہ نہیں آپ کے، میں وہ کمیونیکیشن سکل کے اس میں ہوں کہ آپ کو وہ پوری بات کنوے کر دوں کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ آپ کو وہ پہنچتی ہے بات کہ نہیں پہنچتی۔ کہ دیکھیں اصل چیز جو ہے، جو لوگوں کے حقوق متعین کرنے والی چیز ہے اور جو لوگوں کے تحفظ کے قوانین بنانے والی چیز ہے یا لوگوں کو تحفظ دینے والی چیز ہے، وہ ہے حق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیچے جو بھی غلطیاں، کمزوریاں، وہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہوں گی، لیکن کم از کم اس حق کو کوئی گزن، کوئی تکلیف، کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس پر کوئی ہاتھ نہ صاف کر دے، ٹھیک ہے۔ اس حق کی مثال آپ چھتری کے لے لیں، حق کی مثال آپ ایک آبادی کی لے لیں، ایک قلعے کی لے لیں، کہ وہ قلعہ ہونا چاہیے، وہ قلعہ جس نے آپ کو تحفظ دیا۔ اب یہی بات اگر سمجھ میں آ جائی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے خلاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے۔ یعنی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ چیز جس نے ہمیں یہ حق دیا ہے اور ہمارے خون اور ہماری عزت کو محفوظ بنایا ہے، وہ ہے حق۔ لہذا جب تک ہم اس حق کا حق مانتے ہیں تو ہمارا خون محفوظ ہے، لیکن اگر ہم خود اس حق کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ہمارا خون بھی غیر محفوظ بن جاتا ہے، مباح الدم ہو جاتے ہیں۔ اس کو مباح الدم کہتے ہیں کہ اس کا خون بہانا جائز ہے۔ پر
یہی حق، یہ تو اس کا مثبت پہلو ہے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے فتنہ۔ حق کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ حق وہ چیز ہے جو آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حق کے مقابلے میں فتنہ وہ چیز ہے جو آپ کے حقوق کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ جس طرح قرآن مجید میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کافروں کے خلاف اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ وہ حق کیا چیز ہے؟ وہ فتنہ کیا چیز ہے؟ وہ فتنہ وہ چیز ہے جو آپ کو حق سے روکنے والی چیز ہے۔ جس طرح قرآن نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ کافر تم ان کے خلاف نہ لڑو تو نہ لڑو، تم اپنے اچھے آدمی کے بیٹے ہو، تم اچھے لوگ ہو، تم کہتے ہو ہم نہیں لڑتے تو نہ لڑو، لیکن وہ تو لڑتے ہیں۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ کافر لوگ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ کب تک لڑتے رہیں گے؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تمہیں اپنے دین سے برگشتہ کر دیں۔ اب دیکھیں ان کی لڑائی کا مقصد کیا ہے کہ ایک ایک فرد کو، ایک ایک شخص کو، حتیٰ کہ چھوٹے بچے کو، حتیٰ کہ آپ کے بیڈ روم میں آپ کی آزادی کو بھی وہ سلب کر دے۔ اور یردونکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے تو وہ ایک ایک فرد کو دین سے برگشتہ کر دے، یعنی جب تک آپ دین پر قائم ہیں وہ آپ کے خلاف لڑتے رہیں گے۔ اب دیکھیں ان کے مقابلے میں اسلام کی لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم اس وقت تک لڑو جب تک جبر ختم نہ ہو جائے، فتنہ ختم نہ ہو جائے، جب تک حق کے راستے میں رکاوٹ ختم نہ ہو جائے۔ بس اسلام کی لڑائی کس لیے ہے؟ کہ حق کے راستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ان کی مرضی ہے، اب کس دین پر عمل کرے تو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ہر ایک کی مرضی ہے، ایمان لے آئے یا کفر اختیار کر لیں۔ اسلام تو اس حد تک لوگوں کو آزادی دیتا ہے کہ صرف جبر ختم ہو جائے اور لوگ حق سے زبردستی نہ روکے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تمہیں دین سے برگشتہ کریں گے اگر ان کے بس چلے۔ یعنی ان کی لڑائی کا مقصد کیا ہے؟ دین سے ایک ایک فرد کو صرف یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بے دینی کے راستے کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں، یہ نہیں کہتے۔ اور اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اور لوگوں کو حق اور باطل دونوں سامنے رکھ دیے جائیں کہ بھئی تمہاری اپنی آزاد مرضی کے ساتھ آپ اس کو اختیار کرتے ہیں یا اس کے اختیار کرتے ہیں۔ لوگوں کو آزادی دی جائے، وہ اپنی مرضی سے کسی راستے کو بھی اختیار کر لیں۔ یہ سمجھ میں آتی ہے؟ جی بنیادی چیز ہے۔ اچھا، اب اس حق کے راستے کے مقابلے میں جو فتنہ ہے، اب ان تین باتوں سے فتنے کی تفسیر ہوتی ہے کہ وہ فتنہ کیا چیز ہے۔ فتنہ ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے۔ انفرادی فتنہ یہ ہے کہ النفس بالنفس، ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا ہے، تلوار سے، کسی بھی زہر سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی دوسرے طریقے سے، پھانسی سے، لیزر گن سے، کسی بھی طریقے سے اس کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کر دیتا ہے اور اس پر قتل ثابت ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے عقیدے پر جبر تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس نے تو اس کی بنیاد ہی ہٹا دی۔ عقیدہ تو تب وہ آدمی اختیار کرے گا جب اس کے اندر زندگی ہوگی، تو آپ نے تو اس کی زندگی ختم کر دی، زندگی ختم کر دی۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی وجہ سے تو حدیث میں ہے کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلٍ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، پوری دنیا کی بربادی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ناحق خون بہانے سے زیادہ آسان بات ہے، پوری دنیا کی بربادی۔ اس لیے کہ الانسان بنیان الرب، انسان اللہ تعالیٰ کی آبادی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعمیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی آبادی ہے، گویا کہ اس کی تعمیر ہے۔ اور ملعون من ہدم بنیان الرب، وہ شخص لعنتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تعمیر کو ڈھا دیتا ہے، اس کی آبادی کو گراتا ہے۔
تو سب سے پہلے اس نے، اور اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کو ناحق قتل کرے یا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرے، دونوں صورتوں میں النفس بالنفس، النفس بالنفس، آدمی کے مقابلے میں چاہے قاتل مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بڑے قبیلے کے ہو چاہے چھوٹے قبیلے کا ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو بھی ہو وہ کسی دوسرے کو بغیر ناحق قتل کر دے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے گویا کہ حق کے مقابلے میں ایک قدم اٹھایا، فتنے کے لیے ایک قدم اٹھایا۔ والثیب الزانی، اور اس طرح یہ بدکاری لے لے جو ایک آدمی مطلب ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کہ اس کے لیے ایک جائز راستے موجود ہیں اور اس جائز راستے کے موجود ہونے کے باوجود بھی وہ ناجائز راستے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو یہی راستہ دکھاتا ہے، تو اس کو دردناک طریقے سے قتل، اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ اور یہ سنساری اور یہ رجم پرانے مذاہب میں، پرانے اس میں بھی تھی، یہودیت میں بھی تھی یہ بات، تورات میں، بائبل میں اب بھی لکھی ہوئی ہے یہ چیز، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی تھی۔ جب ایک مقدمہ آیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کیا فیصلہ، تو نبی نے فرمایا تورات لائیں، تو تورات لائی گئی تو انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا، تو نبی نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ نا، یہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں یہ حکم تورات میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بڑوں کو یہ سزائیں نہیں دی جا سکتی تھی اور عام لوگوں پر یہ سزائیں ہم نافذ کرتے تھے، تو پھر لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا، لینے کے الگ پیمانے اور دینے کے الگ پیمانے، بڑوں کے لیے الگ پیمانے اور چھوٹوں کے لیے الگ پیمانے۔ تو احتجاج کے نتیجے میں پھر ہم نے کہا کہ چلو آیت تو ادھر رہے گی، لیکن یہ ہے کہ بس نہ چھوٹوں کے لیے اس پہ عمل کریں گے اور نہ بڑوں کے لیے عمل کریں گے۔ تو یہ جو آج کل جو منکرین حدیث رجم کے بارے میں بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا، حضرت عمر نے کیا، دوسرے لوگوں نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا، اور لوگوں نے تو جنگل کے جانوروں میں بھی اس کی مثالیں دی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر نے باقاعدہ لکھا ہے کہ بندروں میں بھی، میں نے ایک آدمی کا حوالہ دیا ہے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ان کے نزدیک بھی جب کوئی اس طرح کا عمل کا مرتکب ہوا تو سارے بندر جمع ہو کر اس کو سنسار کر دیا، انہوں نے بندروں نے بندر کو سنسار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بندر تھے جو یہود بندر بنائے گئے اور ان کے ذہن میں یہ باتیں تھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، یہ بالکل ایک حیا کی فطرت جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسے آدمی کو نہ چھوڑا جائے، اس کو مطلب ہے کہ سخت ترین سزا دی جائے۔ اچھا، تو یہ حدیث میں یہ بات ہے اور یہ اس پہ اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو سنت کو نہیں مانتے، تو نہیں مانتے، تو سنت کو نہیں مانتے تو دوسری باتوں کو بھی نہیں مانتے، تو اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ اور تیسری چیز ہے التارک لدینہ، جو دین چھوڑ دے، مرتد ہو جائے۔ اب جو مرتد ہو جاتا ہے وہ بھی حق کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ یہ دین اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس یہ جس طرح ہے نا، جس طرح یہ پارٹیوں میں فلور کراسنگ ہوتی ہے، فلور کراسنگ، کہ چلو ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہو تو دوسری چھت کے نیچے جا کر بیٹھ جاؤ، ایک پارٹی کی چھتری کے نیچے ہو تو اس کو چھوڑ دو کسی دوسری پارٹی کے۔ تو اسلام اور کفر اس طرح کی پارٹیاں نہیں ہیں جس طرح تمہارے ملک کی پارٹیاں ہیں کہ ایک کو چھوڑ کر دوسرے پہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں سب ایک طرح ہیں، اس میں کیا فرق ہے؟ فرق ہوگا تو کسی کے لیے ہوگا۔ کفر اور اسلام کی بات تو نہیں ہے، کفر اور اسلام کی بات تو نہیں۔ اب لوگ اس پر بھی اچھا ارتداد اور مرتد کے لیے سزا، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار جو ہمارے لوگوں میں سے جو لوگ تمہارے کیمپ میں آ جاتا ہے ہم تو ان کو قتل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں جو یہودی، جو ہندو، جو سکھ، جو عیسائی اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان بنتا ہے، کہتے ہیں ہم تو آزادی سے، خوشی سے ان کو اجازت دیتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کا اسلام کوئی چھوڑ دے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس مرتد کو پھر سزا دیتے ہیں، پھر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارا جواب آسان ہے، ہم نے کئی دفعہ یہ جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم آسانی سے
اجازت دیتے ہیں۔ ہم نے ہزارہاں مثالیں ایسی دی ہیں پرانے زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی۔ اسی قریبی ہندوستان میں آپ کتنی مثالیں ملتی ہیں، کتنے لوگوں نے، خاص کر خواتین کے جو نو مسلم خواتین ہیں ان پر کتابیں لکھی گئی ہے اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ ان کے قصے سنیں کہ پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے ظلم ان کے اوپر روا رکھے گئے، کس انداز سے ان کو۔ یہ تو دوسری بات ہے کہ جہاں پہ سیکولرزم کی تھوڑی سی لاج رکھی جاتی ہے اور اس پہ تھوڑا سا ہے تو وہ پردہ پڑا ہوا ہے تو چلو کچھ بظاہر، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ایک ابھی نئی وہ مثالیں پیش آ رہی ہیں زندگی کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے۔ جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نہیں، آپ کا بس نہیں چلتا، آپ کے قانون میں نہیں ہے، ورنہ آپ پرانے زمانے کے لے لیں، آپ کا جو 15ویں 16ویں صدی بلکہ 17 18ویں صدی تک آپ کے جو پاس انقلاب فرانس سے پہلے کی جو حالت تھی، آپ اسپین کی تاریخ اٹھائیں، وہاں پہ جو انکویزیشن ہوتی تھی، جو مذہبی عدالتیں ہوتی تھی، وہ کیسی سزائیں دی تھی۔ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا تو بڑی بات تھی، عیسائیت کے ایک فرقے کو چھوڑ کر دوسرا فرقہ اختیار کرنا، آپ کیتھولک سے پروٹسٹنٹ بن رہے اور یا آرتھوڈکس سے پروٹسٹنٹ بنے یا پروٹسٹنٹ سے آپ چرچ آف انگلینڈ میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کرتے ہیں وہ اور کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کی مذہبی عدالتیں تھی تو آپ نے کیا نہیں کیا، اور اب بھی کر رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ اب مغرب میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں اور مشرق میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ تو قوموں کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ایک فرد کو چھوڑے، آپ تو قوموں کو برباد کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم کسی کو اسلام کی سزا نہیں دیتے، تو یہ افغانستان میں کس چیز کی سزا دی لوگوں کو؟ یہ عراق میں کس چیز کی سزا دی لوگوں کو؟ یہ مسلمانوں کو لڑا کر یہ فلسطین میں آپ کس چیز کی سزا دے رہے ہیں؟ یہ غلط ہے، آپ کا طریقہ واردات الگ ہو گیا ہے۔ آپ نے اپنے اس خباثت کو اور اپنے اس گن کو چھپانے کے لیے آپ نے اوپر ایک اچھا نعرہ اور اچھے نعرے کے کچھ لبادے آپ نے اڑا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو انسان کے حقوق کے نام پر اور بچوں کے حقوق کے نام پر اور آزادی کے نام پر اور فلاں اور امن کے نام پر، یہ سب کچھ جو آپ کرتے ہیں یہ اسی نام پر کرتے ہیں۔ کام وہی ہے، لیکن آپ نے بہانے بہت زیادہ چالاک زیادہ ہو گئے ہیں، شیطان سے زیادہ چالاکی سیکھی ہے، تو اس چالاکی کی بنیاد پر آپ اس کا نام بدل دیتے ہیں، ورنہ کام تو وہی ہے۔ لیکن چلو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے اور عیسائیت میں نہیں ہے۔ بھائی آپ اسلام اور عیسائیت کو ایک ترازو میں ڈالتے ہیں، ایک طرح سمجھتے ہیں۔ اسلام دین ہے اور سچا دین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام اور یہودیت اور عیسائیت اور بدھ مت اور سکھ مت اور ہندو مت ایک طرح کے دین ہوتے تو پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اس کے روادار ہیں، کوئی ہندو سے عیسائی بنتا ہے، کوئی عیسائی سے ہندو بنتا ہے، کوئی سکھ سے بدھ مت بنتا ہے، کوئی بدھ مت سے یہودی بنتا ہے، تو ہماری حکومت ہوگی تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہماری حکومت ہو، اسلام کی حکومت ہو، اور کوئی ہندو سے عیسائی بن جائے، کوئی عیسائی سے یہودی بن جائے، کوئی یہودی سے بدھ مت والا بن جائے، کوئی بدھ مت سے ہندو بن جائے، تو ہم اس کو کوئی سزا نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ سب ایک طرح ہیں، سب ایک طرح ہیں۔ لیکن کیا اسلام بھی ان کی طرح ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ہندو مت میں، تو پھر اس بات کو چھوڑ لیں، پھر شاخوں کے اختلاف کو چھوڑ دیں، پھر آئے جڑ کی طرف۔ بحثیں جہاں سے پھوٹتی ہیں، جو اصل ہے بحث، جو اصل موضوع جس کو صلب البحث، جو مین تھیم ہے کسی موضوع، کسی بحث کا، اس مین تھیم پہ آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ آیا اسلام اور باقی ادیان ایک طرح ہیں؟ تو آپ ثابت کر دیں کہ عیسائیت اسلام کی طرح ہے، آپ ثابت کر دیں کہ یہودیت اسلام کی طرح سچ ہے، آپ ثابت کر دیں کہ عیسائیت اور ہندو مت اور یہ ساری چیزیں، پھر ہم ان پر بحث نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پر پھر مناظرہ نہیں کریں گے کہ مرتد کی سزا قتل ہے یا نہیں ہے۔ ہم پھر یہ بات کریں گے
کہ آیا اسلام اور باقی ادیان ایک طرح ہے یا اسلام حق ہے اور وہ غلط، باقی غلط ہے؟ تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے، ہمارا یہی دعویٰ ہے، ہمارے رب کا یہی دعویٰ ہے، ہماری کتاب کا یہی دعویٰ ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کا یہی دعویٰ ہو کہ یہودیت بھی اسلام کی طرح ہے تو لے آئیں۔ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی سند ہو کہ جس میں ہندو مت اور عیسائیت اور یہودیت کو اسلام کی طرح سمجھایا گیا ہو اور مانا گیا ہو تو بتائیں۔ آپ کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب ہو، ایسی اتھارٹی ہو آپ کے پاس، ایسی اتھینٹک کوئی کتاب ہو، کوئی دلیل ہو، کوئی برہان ہو تو لے آئیں سامنے، پھر ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، ہم اسی پر بحث۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بحثیں ہوتی ہیں نا، ہمارے ہاں لوگ پھر اس بحث میں اکثر اس لیے مار کھاتے ہیں کہ وہ دشمن ان کو جس بات میں الجھانا چاہتا ہے اسی بات میں الجھ جاتے ہیں، جو اصل موضوع ہوتا ہے وہ بالکل رہ جاتا ہے اور کسی دوسرے موضوع میں بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ جب بحث ہو تو آپ اصل نقطے پہ آ جائیں کہ اصل نقطہ ہے کیا، اصل نقطہ کیا ہے۔ ایک مسلمان آپ سے بحث کرتا ہے، یہ میں مسلمان ہوں لیکن میں تقدیر کے بارے میں مجھے کوئی شک ہے۔ بھائی آپ مسلمان پھر کیسے ہیں؟ آپ کو خدا کے بارے میں شک ہے تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ کو پیغمبر کے بارے میں شک ہے، آپ کو قرآن کے بارے میں شک ہے تو آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ آپ اس طرح کریں کہ اپنی پوزیشن صاف کر دیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ آپ غیر مسلم ہیں۔ پھر آپ مسلمان بھی ہیں تو جب میں آپ کو کسی معاملے میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کبھی ادھر چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی دوسری طرف چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی تیسری طرف چھلانگ لگاتے ہیں۔ بھائی آپ نے پہلے سے ایک پوزیشن متعین کریں اور پوزیشن پر بیٹھ جائیں تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ ہے کیا۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف جو بحث کرنے والا ہوتا ہے وہ ایک پوزیشن پر کھڑا نہیں ہوتا، وہ چلانگیں مارتا ہے، کبھی ایک طرف، کبھی دوسری طرف، کبھی تیسری طرف، اور آپ کو خواہ وہ الجھاتا رہتا ہے۔ کبھی اس طرف سے سوال کیا، بھائی یہ سوال تو کمیونسٹ کرتا ہے، تو کمیونسٹ ہے۔ وہ سوال تو ہندو کرتا ہے، تو ہندو ہے۔ بھائی تو کبھی ہندو ہے، کبھی کمیونسٹ ہے، کبھی ملحد ہے، کبھی داری ہے، کبھی کیا ہے، کبھی منکر حدیث ہے، کبھی منکر قرآن ہے۔ تم اپنی پوزیشن واضح کر دو، تم ہو کیا، ایک بات پر ڈٹ جاؤ تاکہ ہم اس پہ بات کر دیں۔ تو جب تک آپ کی پوزیشن، آپ عدالت میں کوئی مقدمہ لے جائیں اور اس مقدمے کے بارے میں کبھی مقدمہ ایک ہو اور آپ کوئی اس مقدمے کے ضمن میں 10 مزید مقدمہ، تو جج آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ نے جو مقدمہ دائر کیا ہے نا، جو رجسٹرڈ ہوا ہے مقدمہ، اسی کے مطابق بات کریں۔ کوئی دوسرا مقدمہ آپ لاتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ دوسری درخواست دینی پڑے گی۔ اچھا آپ مقدمہ آپ دعویٰ تبدیل کرتے ہیں، اچھا پھر چلے جاؤ، واپس جاؤ دوسرا دعویٰ لے کر آؤ اور اس کو رجسٹر کر دو، پھر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ ایک ہی بحث میں کئی پینترے بدلتے ہیں، کئی شکلیں، کئی محاذ بدلتے رہتے ہیں، کئی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں، تو اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ پھر آئیں اور بحث کرتے ہیں کہ اسلام سچ ہے کہ نہیں۔ ہمارے نزدیک یہی ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی موجود ہے، قرآن، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اسلام سچ ہے، باقی سارے دین باطل ہیں، بس ہم اسی پر ہیں۔ آپ کے پاس کوئی خدا کی طرف سے کوئی سند ہو تو لے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ ایک آدمی سچ کو چھوڑ کر جھوٹ اختیار کرتا ہے، آبادی سے جا کر وہ جنگل میں جاتا ہے، تو وہ انعام کا حقدار ہے، اور وہ صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتا، دوسروں کے لیے بھی بربادی کا راستہ چھوڑتا ہے۔ تو یہ ارتداد کی بات ہو گئی۔ تو مرتد جو ہے وہ اسی وجہ سے، اور ارتداد کی ایک صورت وہ بھی ہے جو آدمی جتھا بنا کر اسلامی حکومت پر حملہ آور ہو جائے، چاہے وہ مرتد نہ بھی ہو لیکن وہ اسلامی نظام اور اسلامی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے، اگر آپ کی کوئی اختلاف رائے ہے تو آپ اختلاف رائے کے حد تک رکھیں، اپنی بات رکھیں۔ آپ جتھا کیوں بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ مسلح جتھے کیوں بناتے ہیں اور حملہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے، کوئی بات ہے تو وہ بات رکھ دیں، آپ کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر اکثریت نے دلیل کی بنیاد پر آپ کی بات سے اختلاف کیا تو پھر آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں، بس ٹھیک ہے، وہ آپ کی رائے ہے۔ لیکن اجتماعی رائے جو ہے وہ ایک فرد کی رائے سے پھر تو نہیں چل سکتی۔ یہ تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پوری امت اور پوری اجتماعیت ایک طرف ہوگی لیکن میری رائے چونکہ بہت مضبوط ہے تو آپ سب میری رائے پر عمل کریں، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ ایسا تو صرف پیغمبر کر سکتا ہے۔ باقی آپ کی رائے، آپ دلیل کے ساتھ اپنی رائے لوگوں کے سامنے رکھیں، اگر دلیل کی بنیاد پر آپ کی رائے مانی گئی تو ٹھیک ہے، نہ مانی گئی تو پھر آپ
لیکن چلو دلیل آپ کی بھی مضبوط ہے، کسی اور کی دلیل مضبوط نہ بھی ہے، لیکن آپ کو مسلح جدوجہد کا حق تو نہیں ہے جب تک آپ کے پاس عندکم من اللہ فیہ برہان، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کھلی دلیل ایسی نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قیامت کے دن وہ دلیل پیش کریں، صرف دنیا میں نہیں۔ تو ایسی دلیل ہو تو پھر اس کو خروج کہتے ہیں، اس کے پھر دلائل ہیں، اس کے پھر اپنے شرائط ہیں، وہ طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کا اس میں ایک مسلک ہے، وہ اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے، بس اس وقت بحث کا موضوع جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا کہ اصل چیز کیا ہے، حق۔ حق ہی کی وجہ سے یہ حقوق متعین ہے، اور اس حق کی وائلیشن اور اس حق کو نقصان پہنچانا یا اس کے خلاف فتنے کی حمایت کرنا، یہ وہ چیز ہے جو خود آپ کے اوپر واپس آئے گی۔ اگر آپ اس حق کو نقصان پہنچاتے ہیں یا اس حق کے خلاف اٹھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فتنہ گر ہیں، اور اس فتنے کی بنیاد پر آپ کو ہی واپس آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچانا، آپ اپنا خون بھی مباح کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا خون مباح کرنے کے علاوہ آپ پورے انسانوں کے کا خون مباح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسلام اس پر قدغن نہیں لگاتا کہ نہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں دی، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کسی کو ریٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک آدمی بڑا تیز ہے اور کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا، لوگ کہتے ہیں یار تم کار سرکار میں مداخلت کرتے ہو، تو کار سرکار میں مداخلت کرتے ہو، تم ایک دو باتیں تمہیں آتی ہیں لیکن باقی تمہیں نہیں معلوم کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، نظام کیسے، سسٹم کیسے چلایا جاتا ہے۔ تو کیا اس سسٹم کو ایک ایک آدمی کے کہنے پر کبھی ڈھایا جائے گا اور کبھی اٹھایا جائے گا؟ تو یہ تو پھر بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے آپ کی مرضی ہے، وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کو بچوں کا کھیل بنایا جائے۔ یہ اس